اگر ان لوگوں کو حضور یہ سیاست نہ چلتے، یہ چال نہ چلتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دشمن کل صبح جو وہ صلح نامہ لے کر آئے ہیں، مسلمانوں سے صلح کرنے آئے ہیں، وہ کل کو حملے کرنے کی نیت سے آتے، لیکن حضور کی سیاست سے اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ مسلمان کم تھے لیکن حضور نے سیاست دکھائی اور مسلمانوں کی حفاظت کروائی۔ تو سب سے پہلی چیز آج کی جمعہ کے بیان کا پیغام آپ سب کے لیے، اپنے اندر سیاست بیدار کیجئے اور اپنے گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، شہر اور گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر جتنے لوگوں کے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جو ووٹ دینے کے اہل ہیں، 18 سال سے لے کر 70 سال کی عمر کے ہوں یا اس سے بڑے ہوں، سب کو ہی یہ طے کر لیں کہ ہمیں بھی ووٹ دینا ہے، ہمارے گھر والوں کو ووٹ دلانا۔ جبکہ اور یہ مسجدوں سے یہ بات بیان کی جاتی، منبروں پر بیٹھ کر علماء یہ بیان کرتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسجدوں پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہے کہ اگر مسلمان عالم اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی قوم کو جگانے کے لیے، اپنے مسلمان کی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے سیاست کی بات کرتا ہے، تو فوراً یا تو انہیں مسجد سے نکال دیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر قدغن اور پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ہماری مسجد میں ایسی بات مت کرنا، ہماری مسجد میں ایسی بات نہیں چلتی، کیونکہ ہمارے اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے اوپر جتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاوے وہ کم پڑ جاوے کہ ایسے لوگوں کا مسجدوں پر قبضہ ہوا ان 70 سالوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، وفي آية آخر ومن يكتم شهادة فإنه آثم قلبه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ جمعہ ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، بلکہ یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں ہی ہمارے ملک کی آئندہ 5 سال، یا یوں کہیے کہ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے ہمارے ملک کی قسمت کے فیصلے ہونے ہیں۔ ایک طرف ظالم و جابر اور عام لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگ وہ تو آواز کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلام، مسلمان اور مسلمان کی نسلوں کے بارے میں بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ سمجھیے، ہمارے اسلام، مسلمان اور مسلمانوں کی نسلوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، ان دنوں میں مسلمان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو آج سے 70 سال پہلے جب ہمارا بھارت آزاد ہوا، ہمارا ملک آزاد ہوا، تب سے لے کر آج تک مسلمان جو ہیں اسی زعم اور خیال میں تھے کہ ہم لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے اسلام پر چلے جا رہے ہیں، مدارس قائم ہیں، مساجد قائم ہیں، مراکز قائم ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، دعوت کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے، جماعتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں،
ہفتے واری اجتماعات ہو رہے ہیں، سال میں اجتماعات ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان کے بچے اسکولوں میں اچھی تعلیم لے رہے ہیں، مسلمان لوگ اچھے اچھے جاب پر قائم ہیں، مسلمانوں کی دکانیں اچھے سے چل رہی ہیں، مسلمانوں کی کھیتیاں اچھی چل رہی ہیں، مسلمانوں کی تجارت اچھی چل رہی ہے، غرض مسلمان پورے 70 سال کے اندر اسی خیال میں ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اور اب تک آج کے دن بھی مسلمان اسی خیال میں ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی بربادیوں کے چرچے، ان کی بربادیوں کی پلاننگ، ان کی بربادیوں کی سازش ایوانوں میں ہو رہی ہے، پارلیمنٹوں میں ہو رہی ہے، خفیہ سازشوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بلکہ اب یوں کہہ دیجئے کہ خفیہ نہیں کھلے عام ہو رہی ہے۔ کل کا واقعہ یا پرسوں کا واقعہ ہے، ان کا برادران وطن کا ایک تہوار گیا، اس تہوار کے اندر آج تک ہمارے بھارت کے اندر ایسا نہیں ہوا ہوگا جو ہوا۔ ہر بار تو ہوتا ہی ہے کہ مسجدوں کے سامنے ناچے جاتے ہیں، مسجدوں پر وہ ایک کلر ہے، اس کلر کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، زبردستی مسجدوں پر چڑھ کر کے ان کے میناروں سے میک ہٹائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہر بار ہو ہی رہے تھے، یہ بھی کوئی بڑی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اصل میں مسلمانوں کو اسی وقت ہوش میں آنا چاہیے تھا جب ایک آدمی بھی اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف اس ملک میں آواز اٹھایا تھا، اس وقت تمام مسلمانوں کو بھارت کے اکٹھا کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اس نے ہمارے اسلام کے خلاف کیوں بھوکا، اس نے ہمارے نبی کے شان میں کیوں گستاخی کی، اس نے ہمارے مسجدوں کی شان میں گستاخی کیوں کی، اس نے ہمارے مسلمان بچوں کے ساتھ یہ کیوں کیا، اس نے ہمارے علماء کے ساتھ کیوں کیا۔ جب پہلی بار اس ملک میں ہوا تھا تبھی ہو جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ ہم بے حس ہیں، ہماری بے حسی ہے، ہمیں لگتا ایسا ہے کہ ہم لوگ کھلے طور پر مزے میں ہیں، ایئر کنڈیشن میں اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری تجارت چل رہی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، ہم عزت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کیسے عزت جب ہم ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے خلاف 70 سال سے سازش کر رہے ہیں، تب ہمیں ہماری عزت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم عزت میں صفر اور زیرو ہیں۔ تو خیر میرے بزرگوں، یہ تو ہونا تب چاہیے تھا جبکہ، اور یہ مسجدوں سے یہ بات بیان کی جاتی، منبروں پر بیٹھ کر علماء یہ بیان کرتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسجدوں پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہے کہ اگر مسلمان عالم اپنی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی قوم کو جگانے کے لیے، اپنے مسلمان کی بے حسی کو ختم کرنے کے لیے سیاست کی بات کرتا ہے تو فوراً یا تو انہیں مسجد سے نکال دیا جاتا ہے، یا یہ کہ اس کے اوپر قدغن اور پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ہماری مسجد میں ایسی بات مت کرنا، ہماری مسجد میں ایسی بات نہیں چلتی، کیونکہ ہمارے اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے اوپر جتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاوے وہ کم پڑ جاوے کہ ایسے لوگوں کا مسجدوں پر قبضہ ہوا ان 70 سالوں میں۔ نہ علماء بیان کر سکتے ان کے بارے میں، نہ امت کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہاں مسلمان بھی سیاست کر سکتے، مسلمان کو بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، مسلمان بھی لیڈرشپ اختیار کر سکتا ہے، مسلمان بھی ایم پی اور ایم ایل اے بن سکتا ہے، مسلمان بھی سی ایم اور پی ایم بن سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کبھی ہماری قوم کا خیال ان خیال تو کیا، خیال کے درجے میں کچھ ذہن پر کبھی گزرا ہی نہیں، بس وہی سوچتے رہے مسلمان کہ نہیں وہ تو دوسروں کا کام ہے، اپنا کام کیا ہے، اپنا کام 5 وقت نماز پڑھنا ہے اور اپنا کام زکوٰۃ دینا ہے، پیسے ہو گئے تو حج کرنا ہے، پیسے ہو گئے تو عمرہ کرنا ہے، پیسے ہو گئے تو مدرسہ قائم کرنا ہے، طلبہ جمع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو چلے میں جانا ہے، 4 مہینے میں جانا ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، قاضی بننا ہے، اس کے علاوہ دوسری طرف ہمارا خیال بھی نہیں گیا۔
اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے خلاف ایسی سازش شروع ہوئی، ایسی سازش شروع ہوئی۔ سازش اس کو کہتے ہیں جو چھپ کر کیا جاوے، اب تو کھل کر بغاوت کی جانے لگی، اب تو مسلمانوں کو کھلا دھمکی دیا جانے لگا کہ ہمارے ملک میں رہنا ہوگا تو تم کو JSR کے نعرے لگانے ہوں گے۔ یہ الفاظ اختیار کر کے مسلمانوں کو دھمکی دیا جانے لگا، مسجدوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، مدرسوں کو توڑ دیا گیا۔ ابھی ریسنٹ واقعہ ہے 2 مہینہ پہلے کا، دلی کے قبرستان میں کیا ہوا؟ 800 سال پرانی مسجد ہے، راتوں رات مسجد پر بلڈوزر چلا کر توڑ دیا گیا، اور اس مسجد میں قبرستانیں تھیں، ان قبرستانوں میں وہ پورے بلڈوزر سے کھدائی کر دی گئی۔ یہاں تک لوگوں نے دیکھا کہ لاشوں کی بے حرمتی ہوئی، جو نئی نئی تدفین ہوئی تھی ان سب کے کپڑے اتر گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ آخر ہمارے اوپر لوگ کیوں چڑھائے؟ اتنی ہمت ان کو کہاں سے آئی؟ جب انگریز ہمارے ایک آدمی کے بارے میں بولنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچتا تھا، ٹیپو سلطان کے ونسج ہم لوگ ہیں، ٹیپو سلطان کے جانشین ہم لوگ ہیں، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، وہی ٹیپو سلطان ہے جن کا نام لے کر انگریز مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی کہ بچہ سو جا، ٹیپو آ جائے گا، ڈرتی تھی۔ آج کیا ہوا؟ انگریز تو دور کی بات، ہمارے ملک میں رہنے والے ہمارا رعب نہیں کھا رہے ہیں، ہمارے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کھلے عام اعلان کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء نے اپنی زبان بند کر لی، نہ مسجدوں سے ایسی بات کبھی ہوئی، نہ جلسوں میں ایسی بات کبھی ہوئی، نہ کبھی کسی کو سکھایا گیا کہ ہاں ہم بھی دنیاوی اعتبار سے سیاست کے میدان میں آ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرماتے ہیں کہ اسلام بغیر سیاست کے، دین بغیر سیاست کے دین ہی نہیں ہے، اور جو سیاست بغیر دین کے ہو وہ سیاست ہی نہیں ہے۔ سیاست بغیر دین کے کوئی سیاست نہیں، وہ ناکام سیاست ہے۔ جو آج ہمارے ملک میں چل رہا ہے یا دوسرے ملکوں میں چل رہا ہے، جہاں سیاست تو ہے لیکن دین نہیں ہے، تو ایسی سیاست بھی کوئی قابل قبول نہیں۔ سیاست دین ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، 4 مہینے چلنے میں جا رہے ہیں، سال لگا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، مدرسہ چالو ہے، سب کچھ چالو ہے، اور یہ دین تو ہے، لیکن اس کے ساتھ سیاست نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سب دین بھی کوئی فخر کی چیز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں چیزیں ہمارے نبی سے ثابت ہیں۔ حضور سے بڑا سیاست دان اور حضور سے بڑا لیڈر دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی سے بڑا سیاست دان دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ مثال بتاؤں آپ کو، مجھے بہت اہم باتیں کرنی ہے آپ کے سامنے میں، بس یہ چیزیں تاکہ ایسا نہ لگے کہ یہ مولوی صاحب کیا بات کر رہا ہے، یہ سیاست کی باتیں کیوں شروع کر دی۔ عجیب حالت ہے، مسجد کے ذمہ داروں کا بھی وہی حال ہوتا ہے، اور عام لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں ہونا مسجد میں، حالانکہ یہ ہوتا تو آج ہمارے مسلمان کی یہ درگت اور یہ بدترین حالت نہ ہوتی، ہمارے خلاف سازش نہ کیے جاتے، ہمارے خلاف بکواس نہ کیے جاتے، ہمارے اسلام کے اور ایمان کے دشمن اتنا کھلے عام کتوں کی طرح نہ بھونکتے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاموشی اختیار کی اور آپ نے اس کو سننا پسند نہیں کیا۔ اس لیے یہ چیزیں شروع میں بولی جا رہے تاکہ سمجھ میں آوے یہ بھی دین ہے، دین ہے یہ بھی، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا اس کو کہیں گے جب دنیا میں جینے کے لیے ہم فکر کریں، دنیا ہی بنانے کی فکر کریں، اسی کے لیے سیاست کریں، اسی کے لیے کرسی ہتھیانے کی کوشش کریں تو دنیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں۔ ہمارے اکابرین اس ہندوستان کے اندر جنگ لڑے، شہادتیں دی، ان کا مقصد اگر دنیا ہوتا تو آج اس بھارت کے اندر ایک بھی غیر مسلم کسی بھی پوسٹ پر نہ ہوتا۔ ان کا مقصد دنیا نہیں، دین کی بقا تھی، کیونکہ انگریزوں نے اعلان کیا تھا کہ حکم ہمارا چلے گا، جو پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی۔ خیر، حضور علیہ السلام کی سیاست ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں
اپنے صحابہ کو کہا کہ بھئی عمرہ کرنے کے لیے چلنا ہے، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں عمرہ کرنے کے لیے اپنے دربار کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو لہذا حضور کا خواب گویا وحی تھی۔ اس کے لیے تمام صحابہ جو بھی اس وقت آپ کے ساتھ میں تھے وہ سب کے سب تیار ہوئے اور سب کے سب چلے عمرہ کی نیت سے۔ راستے میں کچھ ادھر ادھر سے مسلمان آتے گئے، ملتے گئے، سب کے سب چلے ہیں۔ اور جانے کے بعد مکہ سے پہلے کچھ دوری پر حدیبیہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیمہ لگایا۔ خیمہ لگانے کے بعد کیا ہوا کہ رات گزاری، اور ادھر پتا چلا کہ مکہ والے جو ہیں، جو دشمن اسلام تھے اس وقت، جو لوگ اسلام کے دشمن تھے، حضور کے دشمن تھے، ان لوگوں نے پورا کھلے عام اعلان کر دیا کہ ہم اپنے مکے کے اندر، کعبے کے اندر محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے، اگر آئے تو ہم ان کا قتل عام کریں گے، ہم بالکل داخل نہیں ہونے دیں گے، سب کے سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ بات تو ہوئی، وہاں بات تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہمت کون کرتا ہے؟ ہمت وہی کرتا ہے جب سامنے والا کمزور نظر آتا ہے، سامنے والے کے اندر کوئی سیاسی شعور اور سیاست نظر نہیں آتی ہے، تو پھر آگے سے دشمن جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کرتا۔ آج مسلمان ڈیفنس پوزیشن میں ہے ہندوستان کے اندر، کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوری آئی، ہم آپس میں لڑے، ہم آپس میں فرقہ بنائے، ہماری تعلیم کمزور، ہمارے مالداروں کے اندر وہ چیزیں نہیں کہ اپنی قوم پر خرچ کیا جاوے، بلکہ مالوں کو اپنے لیے جمع کرتے رہے۔ ہر اعتبار سے مسلمان اپنے مفاد کے لیے جینے لگے اور اپنی خود غرضی کے لیے جینے لگے، قوم کو ایک طرف چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ہر کوئی اپنے حساب سے جی رہا ہے اور دشمن سب کے سب ایک ہو گئے، اور اس کے بعد یہ حالات ہوئے کہ جدھر مسلمان جائے، کبھی ٹرینوں میں مسلمانوں پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹریننگ پاکستان سے ہو رہی ہے، کبھی مسلمانوں کو پکڑ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، رسی سے باندھ کر، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز بنا کر وائرل کر دیا جاتا، نہ ایسے لوگوں پر کوئی کارروائی ہوتی ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ قانون ہے نا ہمارے ملک میں، سنویدھان ہے ہمارے بھارت میں، لیکن پھر بھی بنا ڈرے، بنا خوف کے مسلمانوں پر حملے کیوں ہوئے؟ پتا ہے ان کو کہ مسلمان یہاں اب پوری طرح سے کمزور ہو چکے ہیں، ان کے پاس ہمت نہیں ہے، ان کا خدا اس پر ایمان ہی نہیں مسلمانوں کا، مسلمان ڈرے ہوئے ہیں۔ مسلمان ڈرتے ہیں کس سے؟ ایم ایل اے سے، ایم پی سے ڈرتے ہیں مسلمان کہ ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے وہ ہمیں پکڑوا دیں گے، پولیس سے ڈرتے ہیں وہ جیل میں بند کر دیں گے، سی ایم اور پی ایم سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم اگر حق بولیں گے، ظالم کے خلاف بولیں گے تو میرا رب میرا ساتھ دے گا۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین اب نہیں رہا، اس لیے مسلمان ڈرپوک ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت مسلمانوں کے اندر نہیں رہی۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ظالموں کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ یہ کیا بولا آقا نے؟ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ کرام نے فوراً آقا سے پوچھ لیا کہ میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی ایک کمزور کو مکہ مارا، گالیاں دی، ان کے پیسے لوٹ لیے، ان کے گھر بار لوٹ لیے، تو وہ آدمی مظلوم ہے، اب ہم اس کی مدد کریں گے، اس سے اس کا گھر دلوائیں گے، اس کے پیسے دلوائیں گے، اس کو بدلے میں جو انہوں نے مارا ہے انصاف دلوائیں گے۔ یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب میرا آقا سمجھ میں نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ظلم سے روک۔ میرے بھائیوں، آج ظالم کو دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف بولیں گے تو وہ ہم پر ظلم کرے گا،
کیوں ہمیں اللہ پر یقین نہیں، حضور کی حدیث پر یقین نہیں؟ خیر میرے بزرگوں، بات اصل میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی سیاست دیکھیے۔ اب مکے میں سازشیں شروع ہوئی کہ محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو مکے کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، اور جو آنا چاہیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، بلکہ وہ جو حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں جا کر ان پر حملہ کرو۔ یہ مکے والوں نے سازش کی۔ ادھر حضور علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، آپ نے کچھ اپنے جاسوس بھیجے کہ کیا چل رہا ہے مکے میں، دیکھ کر آیا جائے۔ تو یہ بھی ضروری ہے اسلام میں، جاسوس ضروری ہے۔ اگر اسلام کے لیے کیا جاوے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا جاوے، اور اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جاسوسی کی جاوے، یہ بھی جائز ہے، جائز نہیں بلکہ اچھا کام ہے۔ میں نے رمضان میں تفسیر کی سورہ احزاب کی، اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے جنگ احزاب کے موقع پر، وہاں پر بات ہم نے بتلائی تھی، ایک صحابی ابھی مسلمان ہوئے اور حضور سے اجازت لے کر جاسوسی کرنے گئے کافروں کے لشکر میں۔ تو جاسوسی ہے اسلام میں، لیکن اب ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم مسلمان اپنوں کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے، پھر اس کے دشمن کو جا کر بتلاتے ہیں، پھر مسلمان کا نقصان کرنے والا بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ خیر، تو جاسوسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو طے کیا، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا۔ ان میں سے حضرت عثمان غنی کو تو ڈائریکٹ مکے میں بھیجا، کہ حضرت عثمان کے پاس پاور تھا، آپ بڑے سمجھے جاتے تھے، بڑے اشرف خاندان کے تھے، کہ آپ کی بات وہاں مکے والے مانیں گے، چونکہ مکے میں ایک بھی مسلمان نہیں، سب کے سب کافر ہیں اور بڑے پکے دشمن ہیں اسلام کے۔ تو خیر، اب ادھر کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب حملہ ہم پر کون کرے گا؟ جو ہم کو کمزور سمجھے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست دیکھیے، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو کہا، حالانکہ صحابہ زیادہ نہیں تھے، بہت کم صحابہ تھے، ان کے لیے ایک دو دیگ پکائے جاتے کھانے کے، سب کے سب کو کافی ہو جاتا۔ حضور کی سیاست دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ہر دو یا تین مل کر کے کیا کرو، اپنا چولہا جلاؤ اور آگ جلاؤ، اپنا کھانا خود پکاؤ۔ اس اعتبار سے چند صحابہ کے لیے، اب دو تین چار صحابہ ہیں، انہوں نے اپنی ایک جمعیت بنائی اور ایک جگہ چولہا جلایا، دوسرے نے بنائی، دوسرے نے چولہا جلایا، اس طرح سے کم 50 چولہے نظر آنے لگے۔ ایسے یہ میں الفاظ اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اس طرح سے بہت زیادہ چولہے نظر آنے لگے۔ اب رات کا موقع ہے، جو دشمن سازش کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی، انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھا کہ دیکھیں تو صحیح مسلمان کتنے ہیں، تاکہ کل آئندہ اس پر حملہ کر کے ان کو خاتمہ کیا جائے ان کا۔ جب انہوں نے چڑھ کر دیکھا تو دیکھا کہ اتنے سارے چولہے جل رہے ہیں، اس کا مطلب مسلمان تھوڑے نہیں، تھوڑے ہوتے تو ایک دو چولہے میں کام چل جاتا، لیکن یہاں تو بہت سارے چولہے جل رہے ہیں، اس کا مطلب مسلمان بہت زیادہ مسلمان ہے۔ یہ چولہے دیکھ کر لگتے ہیں کہ مکے والے کے مقابلے میں زیادہ مسلمان آئے ہوئے ہیں محمد کے ساتھ میں۔ وہ جلدی دوڑے بھاگے جا کر کے خبر دیا اپنے لشکر کے، اپنے مکے کے سرداروں کو کہ مسلمانوں کا تو سیلاب آیا ہوا، تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ صبح جلدی کرو اور جا کر کے صلح نامہ بھیج دو، صلح کر لو، تاکہ مسلمان اتنی بڑی لشکر جمعیت لے کر آئیں گے، تمہارا اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ لہذا صبح ہوئی ہے، یہ جو کافروں کے ذمہ داروں میں سے ایک جو ہے اور ان کے ساتھ میں کچھ لوگ مل کر کے جانے کے بعد سیدھا جا کر کے حضور سے ملا ہے اور صلح کی درخواست کر لی۔ اگر ان لوگوں کو حضور یہ سیاست نہ چلتے، یہ چال نہ چلتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دشمن کل صبح جو وہ صلح نامہ لے کر آئے ہیں، مسلمانوں سے صلح کرنے آئے ہیں، وہ کل تو حملے کرنے کی نیت سے آتے، لیکن حضور کی سیاست سے اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ مسلمان کم تھے لیکن حضور نے سیاست دکھائی اور مسلمانوں کی حفاظت کروائی۔
تو میرے نبی سے ایک نہیں ایسے کئی سیاست ثابت ہیں. سیاست بھی دین کا حصہ ہے. سیاست کو ہم لوگوں نے غلط سمجھا, الگ سمجھا. مسلمانوں کو ہاں چھوٹے موٹی جگہ پر گلی کا کوئی مکھیا بنا دیا, سرپنچ بنا دیا, گلی کا کوئی ذمہ دار بنا دیا, اسی میں مسلمان خوش ہیں. اور مسلمانوں کو مجھے کہنے دیجیے, آج میرے بزرگوں, ہمارے مسلمانوں کو ان کے پوسٹر لگا دیے گئے روڈ پر, چوراہوں پر, اور ان کے ساتھ میں MLA یا MP کا فوٹو لگا دیا گیا, PM CM کا فوٹو لگا دیا گیا. بس مسلمان اسی میں خوش ہیں. اوہو ہمارا تو بڑا مقام مل گیا, روڈ پر ہمارے پوسٹر مل گئے, اور ان کے خلاف ایوانوں میں سازشیں ہو رہے ہیں, ان کے اجارنے کی سازشیں ہو رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہے ہیں, اور مسلمان ادھر خوش ہو رہا ہے کہ ہمارا پوسٹر بورڈ میں لگا ہوا. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے, کتنی چھوٹی ذہنیت کی بات ہے. میں نے دیکھا چند لوگوں کے میرے پاس بھی نمبر ہیں, اسٹیٹس لگاتے رہتے ہیں وہ لوگ. میں نے دیکھا بالکل چند عمر کا لڑکا ہے, ہمارے علاقے میں جو ہے یہ جو بھی ذمہ دار ہیں سیاست کے, جو بڑے ہیں, ان کے چھوٹی عمر کے لوگ ہیں. اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں. اس بات کا تذکرہ میں نے اپنے چند نوجوانوں کے سامنے میں بھی کیا تھا. میں آج کھل کر آپ کے سامنے کہتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم نے اپنا مقام کہاں لے کر گئے, ہم کس گڈھے میں اور کس گٹر تک اپنے مقام کو پہنچا لیا ہم نے. ایمانی طاقت, ایمانی پاور ہونے کے باوجود چھوٹی عمر کا ہے, 17, 18, 19, 20 سال کی عمر کا لڑکا ہے, اور اس کے پیچھے چلنے والے مسلمان 60 سال کے, 50 سال کے, 70 سال کے بڑی داڑھی والے مسلمان اس کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا عزت ہے ہمارے مسلمانوں کی, یہ عزت ہے. ایک چھوٹی سی عمر کا لڑکا, ہم اس کے پیچھے سیاست کی وجہ سے چلے کیونکہ ہمارا کوئی مقام نہیں, ہمارے پاس کوئی پوزیشن نہیں, ہم ہمیشہ اسی کے تابع رہیں گے. ہمیں وہ جس طرح چاہے, کتے کی دم کی طرح ادھر سے ادھر کروانا چاہے, ہم وہی کرتے رہیں. یہ ہماری سیاست. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھائی بہت اچھا ہے, ہم جو ہے فلاں صاحب کے ساتھ تعلق میں ہیں, فلاں صاحب ہمارا نام لے کر بلاتے ہیں. ارے میرے بھائیوں, اچھی سیاست اختیار کیجئے اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ہماری قوم آج مظلوم ہے, ہماری قوم کے مظلومیت ایسی ہے کہ 10-10, 20-20 سال سے ہمارے مسلمان جو نوجوان ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں بنا کسی قصور کے. ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. مسلمانوں پر آئے دن حملے کیے جاتے ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. اور ہم اور آپ جو ہیں ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں, ساتھ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. مجھے سننے میں آیا چند دن پہلے کہ ہمارے یہاں کے محلے کے چند نوجوانوں کو پکڑ کر کے کچھ لوگ ہیں وہ لے کر گئے پرچار کرنے کے لیے, ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ اس پارٹی کے لیے جو پارٹی کھلے عام اعلان کر رہی ہے کہ ہم جب ملک میں پھر سے آئیں گے تو ہم اس ملک سے مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے. وہ کھلے عام ہمارے خلاف اعلان کر, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے نا ایسا. ذرا عقل کھولیے اور یہ بات اپنے ایک فرد تک پہنچائیے. ایک چھوٹا سا, میں آپ کے سامنے, آپ ہم سے بڑی عمر کے ہیں, لیکن شاید اللہ نے ہمارے اوپر یہ بات کھولی ہے, میں آپ تک پہنچاؤں اپنی ذمہ داری سمجھ کر. ایک یہ باتیں بہت اہم آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. یہ کہا جانا کہ ہمارے گاؤں میں, ہمارے شہر میں, ہمارے ضلع میں, ہمارے اسٹیٹ میں وہ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو غلط نہیں کر رہے ہیں, وہ تو اچھا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں, بہت اچھی بات ہے, اچھا کر رہے ہیں. لیکن ذرا یہ سوچئے, جب ہم ان کو ٹکٹ دے کر کے, ان کو پوزیشن دے کر کے, اپنا رہنما اور رہبر بنا کر کے, دلی والوں کو, جو دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو قانون بناتے ہیں, جو سازشیں کرتے ہیں, ان کو مضبوط کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے علاقے کو مضبوط کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں, ہم نے ان کو جتایا, اس جتانے کی وجہ سے ایک سیٹ ملی, ایک مضبوطی ملی. کس کو؟ وہاں بیٹھے ہوئے جو ہمارے خلاف سازش کر رہے ان کو. لہذا وہ ایک کر کے, ہم تو اپنے علاقے کی طرف دیکھتے رہے, وہاں وہ بیٹھ کر وہ قانون لے کر آئے. جا کر دیکھیے اتراکھنڈ کے اندر کیا ہے, یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا گیا. مسلمانوں کے 2-3 لوگوں کو دیکھا ہم نے, وہ کہہ رہے یہاں ہزاروں مسلمان تھے, یہ یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے سب یہاں سے چلے گئے. 2-3 بچے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے.
ہم اپنے علاقے کا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اچھا ہے، لیکن وہ جو سیٹ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا مضبوط ہوتا ہے اور وہ پھر ہمارے خلاف قانون بناتا ہے، اور جب وہاں سے قانون آتا ہے تو جس کو ہم اپنا اچھا سمجھ رہے تھے وہ بھی اس قانون کو نافذ کرتا ہے اور ہم پر کرتا ہے، اور پھر ہم روتے ہیں ہم تو بہت اچھا سمجھ کے ان کو ووٹ دیے تھے۔ لیکن مضبوط کہاں ہوتا ہے وہ دیکھیے، اس کا نتیجہ، اس کا اثر کہاں ہوتا ہے۔ ووٹنگ کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں، بعد میں ہماری پوری قوم بھگتتی ہے۔ میں نے آج تک یہ باتیں نہیں کی آپ کے سامنے میں، لیکن کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے بڑے ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے مسلمان ڈرتا نہیں، مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ جانوروں میں مرغیوں سے بھی ڈرتا۔ تو اب جس کے دل میں ایمان ہے وہ سوچ لے، ڈرانے کے لیے نہیں، حالات سے بیدار کرنے کے لیے، سیاست جگانے کے لیے کہ ہم بھی سیاست کا حصہ ہیں، دین بھی سیاست کا حصہ۔ جیسا حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیاست دین کے بغیر سیاست نہیں، اور دین سیاست کے بغیر دین نہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، ہم ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے ذریعے یہاں سے لے کر دلی تک آدمی جب مضبوط ہوگا تو شاید اچھا یہ جو اس وقت جو فی الحال جو چنا ہمارے یہاں کتنے تاریخ کو چنا ہے، ہمارے یہاں ووٹنگ کتنے تاریخ کو ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ 7 تاریخ کو ہے۔ اکثر کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا، اتنے بے حس ہیں، اتنی بے حسی، ہمیں جگایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں تاریخ کو ووٹ ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے، اب میں اپنی اصلی بات پر آتا ہوں، وقت تو ہو گیا پورا لیکن 2-3 منٹ زیادہ لوں گا آج آپ سے۔ ہم اور آپ جو ہے جیسے ایک مسلمان ہیں، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، حج فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، اسی طرح سے میرے بزرگوں اپنی صحیح رائے دینا، ایک قول کے مطابق ووٹ رائے ہے، آدمی کی رائے دیتا ہے۔ رائے جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب مشورے والے ہم لوگ، ہر کام مشورے سے کرتے ہیں، تو مشورے میں رائے دی جاتی ہے، ہاں بھائی تو بول کیا کہتا، آپ بولو کیا کہتے ہو، آپ بولو کیا کہتے ہو، تو یہ رائے دیتے ہیں۔ تو یہ بتلائیے کہ ہمارے جب ہم لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کن کو پسند کرتے ہیں، اچھی رائے دینے والوں کو یا بری رائے دینے والوں کو؟ بولیے، اچھی رائے دینے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ایک ہمارے بزرگوں کے قول کے مطابق ایک بات، ووٹ جو ہے ہماری رائے ہے۔ اب رائے ہم اچھوں کے حق میں دیں یا بروں کے حق میں دیں، یہ ہمارے اوپر ہے، ایک بات۔ دوسری چیز، قرآن کریم کے مطابق یہ ووٹ جمہوری ملک میں گواہی ہے، شہادت ہے کہ میں نے یہ بٹن دبایا یا بیلٹ پیپر پر ہم نے یہ ٹھپا لگایا، جس آدمی کے لیے ہم نے بٹن دبایا ہے یہ آدمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ گواہی، اب گواہی میں یاد رکھ لیجئے 2 چیزیں گواہی میں ہے۔ نمبر 1، گواہی جب مانگی جاوے اور ہم گواہی کے اہل ہیں، ہم نے دیکھا ہے کسی کو جرم کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے کسی پر انصاف ہوتے ہوئے، کسی کو اچھا کرتے ہوئے، ہم سے کوئی پوچھا جاوے یہ آدمی ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا گواہی دیتا ہے، تو اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کے اچھے ہونے کا یا برے ہونے کی گواہی دیں۔ نہیں دیں گے، گواہی نہ دینے والا مجرم ہے، گواہی نہ دینے والا حرام کام کر رہا۔ جیسے نماز چھوڑنا حرام ہے، روزہ چھوڑنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، اسی طرح سے گواہی نہ دینا حرام ہے، لہذا ووٹ نہ دینا بھی حرام ہے۔ بات سمجھے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابیں بھری پڑی اس کے اوپر۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس لمحات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اب ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے، اب ہماری پراپرٹیز جو ہم زمینوں پر اترا رہے ہیں، جو فیکٹریوں پر اترا رہے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ان سب کا اب مسئلہ ہے کہ اب یہ سب چیزیں داؤ پر ہیں اس بار۔ تو اس وقت تو ہمیں اچھے انسان کے حق میں گواہی دینا فرض ہے، اچھے انسان کے حق میں گواہی دینا فرض ہے۔ لہذا پہلی چیز کہ ووٹ ہر انسان دے،
چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ کمزور ہے، ووٹ دینے کے لیے ہی آج تک کبھی بھی تبلیغ کے اندر یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہاں ووٹر آئی ڈی کارڈ بناؤ، آدھار کارڈ بناؤ، یہ کرو وہ کرو، آج تک نہیں آیا تھا۔ لیکن وقت کی نزاکت ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے ملک کے بڑوں میں سے ایک بڑے جن کو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، حاجی فاروق صاحب، انہوں نے کھل کر کہا کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ بناؤ۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی ضرورت تھی، بن رہا تھا، وہ بن گیا۔ اب آگے دوسرا مسئلہ ہے، اس ووٹر کارڈ کا استعمال کر کے ووٹ دو۔ ووٹ دینا ہے اصل ووٹر آئی ڈی کارڈ، جس کے ذریعے سے ہم پورے ملک میں جائیں گے، باہر جائیں گے، وہ تو ہونا ہے۔ دوسری چیز، کب جائیں گے باہر؟ جب ہمارے ووٹر کارڈ کی اہمیت باقی رہے گی۔ وہ کب رہے گی؟ جب ہم اس ووٹر آئی ڈی کارڈ کا صحیح استعمال کر کے صحیح انسان کو پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں گے، سنسد کے اندر بھیجیں گے، وہ صحیح طریقے سے ملک کو چلائے گا، انصاف کے ساتھ ملک کو چلائے گا، تو ہم نمازیں میں بھی اچھے سے پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی اچھے سے ادا کریں گے، حج کو بھی جائیں گے، 40 دن میں بھی جائیں گے، 4 مہینے میں بھی جائیں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ملک میں جب ہم آئیں گے، سب سے پہلے یہ جو بوڑیا بستر لے کر کے 3 دن 40 دن گھومتے ہیں، اس کو بند کریں گے۔ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ یہ بھی اعلان کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، انہی چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہر کسی کو ووٹ دینا، ہر کسی کو۔ دوسری چیز میرے بزرگوں، ووٹ کس کو دینا ہے؟ ہمارے اکابر صاف صاف کہہ رہے ہیں، ووٹ اس کو دینا ہے جو ہمارے ملک کی حفاظت کا ذمہ دار بننے کے لیے تیار ہے۔ جو سنویدھان، جو جمہوریت کا قانون ہے، وہ ہماری کتاب ہے جمہوریت کی، اس کی حفاظت کے لیے جو انسان اعلان کر رہا ہے، وقت کی ضرورت اس وقت وہ ہے کہ ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ بعد میں دیکھا جائے گا کہ پہلے ہم اس مرحلے سے گزر جائیں، اس کے بعد سیاست کو جگائے رکھنا ہے۔ سیاست میں اب پیچھے نہیں جانا، آگے جانا ہے، مسلمان کو سوچنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، آج کی جمعہ کے بیان کا پیغام آپ سب کے لیے، اپنے اندر سیاست بیدار کیجئے، اور اپنے گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، شہر اور گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر جتنے لوگوں کے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں، جو ووٹ دینے کے اہل ہیں، 18 سال سے لے کر 70 سال کی عمر کے ہوں یا اس سے بڑے ہوں، سب کوئی یہ طے کر لیں کہ ہمیں بھی ووٹ دینا ہے، ہمارے گھر والوں کو ووٹ دلانا۔ میرے بھائیوں، ووٹ کا پاور بہت ہے۔ ایک ووٹ سے سرکار بدلے گی، ایک ووٹ سے سرکار جیتے گی، اور ہمارے اور آپ کے ایمان کے بھی فیصلے اس ایک ووٹ سے ہو جائیں گے۔ جو حالات ہیں، جو صاف اعلان کیا گیا، تو اس کے لیے یہ طے کر لیجئے کہ اپنے گلی محلے میں جتنے لوگ ووٹ دینے کے اہل ہیں، ہم ہر ایک کو ہم بھی دیں گے، اور جتنے ہم لوگ ہیں وہ سب جا کر پکڑ کر کے لا کر کے ان کو کہیں گے، ان کو منت سماجت کریں گے کہ آپ بھی ووٹ دو، آپ کا حق ہے یہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس کو ووٹ دینا ہے، اپنے علاقے کو نہیں دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت ہو گیا، میں نے بیچ میں اشارہ بھی کر دیا۔ اب اپنی چیز کے، مجھے فلاں صاحب کے نظر میں بڑا بننا ہے، فلانا صاحب مجھے عزت دیں گے کہ یہ آدمی میرا ہے، یہ آدمی میرے لیے بہت محنت کرتا ہے، گلی گلی گھوم پھر کے محنت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوش نہ کیجئے، اس وقت ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایسے لوگ اگر ہمیں ورغلاتے ہیں اور اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس پارٹی کو ووٹ دے دو جو پارٹی کے یہاں تو اچھا کر رہی ہے، چاہے دوسری جگہ اچھا نہ کر رہی ہو، ایسے لوگوں کو دھکے مار کر ہٹا دیجئے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے مسلمان سب سے پیچھے ہیں، آپ ہی لوگوں کی وجہ سے مسلمان آگے نہیں آیا۔ اس وقت کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ووٹ دینے کا اہتمام کیجئے۔ دوسرا، ایسے لوگوں کو ووٹ دیجئے جو لوگ ملک بچانے کی فکر میں ہیں، جو لوگ سنویدھان بچانے کی فکر میں ہے، اور جو لوگ ملک کے اندر ظلم کو ختم کرنے کی فکر میں ہے، جو لوگ ملک کے اندر جو پسماندہ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں، اور واقعتاً پچھلی زندگی میں وہ ایسے لوگ ہیں، ان کو ووٹ دیجئے، اور سب کو کہیے کہ انہیں کو ووٹ دیں۔ پیسے نہ لیجئے ووٹ کے بدلے میں، یہ رشوت ہے۔ مجھے آج صبح ہی میرے ساتھ میں کوئی تذکرہ کیا، وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن بہت اہم ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں، اور یہ میرا فرض ہے بولنے کا،
تو خیر ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ ہمارے ووٹ لے کر کے 5 سال تک کھاتا ہے، 5 سال تک سب کچھ موج کرتا ہے، تو ہم 1500 لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ووٹ تو کسی بھی دینے کا ہے، کیا حرج ہے؟ ہم ووٹ تو دوسرے کو بھی دیں گے، پیسے دے رہا لے لیتے ہیں۔ میں نے آ کر تحقیق کیا، مسئلے دیکھے، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر دیکھا، اور اس کے بعد جو پڑوس ملک کا بہت بڑا ادارہ ہے جہاں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کا مدرسہ، ان کا ادارہ کا ویب سائٹ ہے جامعہ بنوری ٹاؤن، اس کا ویب سائٹ دیکھا، دونوں پر ہم نے بہت تحقیق کی پورا کہ ووٹنگ کے وقت میں، الیکشن کے وقت میں، الیکشن کے لیے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ہر جگہ میرے بزرگوں خلاصہ یہی لکھا ہے کہ یہ رشوت ہے، رشوت لینا، رشوت دینا دونوں حرام۔ آپ 500 لے کر اپنے جسم کے اندر کیوں حرام خون اتاریں گے؟ 1000 لے کر، 1500 لے کر محنت سے کماتے ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی دکان دن بھر چلا رہا ہے، کوئی بھٹی چلا رہا ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، دن بھر محنت کر کے حلال پیسے کماتے ہیں، اور یہ چند پیسوں کے لیے پورے حلال کو حرام میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ پیسے لے کر کے کسی کو ووٹ دینا یہ تو بڑا جرم ہے، پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں پر ایک تحقیق یہ بھی آئی کہ ایسے موقع پر، الیکشن کے موقع پر دعوت کی جاتی ہے پارٹیوں کی طرف سے، ایسے دعوت میں شریک ہونا جائز ہے کہ نہیں؟ تو لکھا ہے اگر وہ اعلان بھی کر رہا ہے کہ نہیں میری دعوت کا مقصد کیا ہے، سب کو کھلانا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے، یہ تو اوپر سے اعلان ہے، ورنہ اس دعوت کرانے والے کے دل میں یہ ہے کہ جو لوگ میری دعوت کھائیں گے وہ مجھے ووٹ دینا، تو یہ دل میں ہے، اوپر نہیں بول رہا ہے، تو اس کی وجہ سے حرام تو نہیں لیکن مکروہ تحریمی ہے جو بھی حرام کے قریب ہے۔ ایسے موقع پر سیاست دانوں کے دعوت کھانا بھی، مٹھائی تک کھانا جائز نہیں۔ تو پھر پیسے لینا میرے بزرگوں، اور پھر پیسے لے کر کے اپنے ووٹ کو بیچ دینا، اپنی گواہی کو بیچنا، اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے، اور اس دور میں تو اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے۔ اسی لیے سوچ سمجھ کر اپنی سیاست کو جگائیے۔ ہمارے بڑے جو کہتے ہیں، جو کہیں گے، آج شاید ہمارے جمعہ کے عشاء کے موقع پر بھی بات آئے گی شاید، تو اس وقت بھی آئیے، بیٹھیے، جو کہا جا رہا ہے ہمارے بڑے کی طرف سے ہم اس پر چلیں۔ بہت ہو گیا غفلت کی زندگی، بہت ہو گیا دوسروں کی چاپلوسی، بہت ہو گیا دوسروں کے پیچھے چلنا، بہت ہو گیا دوسروں کے پیچھے ایک دم عجیب و غریب جیسے اپنی عزت ختم کرنا، ایمان کے ہوتے ہوئے، داڑھی ٹوپی کے ہوتے ہوئے، لمبے جبے اور کرتے کے ہوتے ہوئے، سنت کے مطابق زندگی جینے کے باوجود ہم اپنے آپ کو ان چند کوڑیوں کی وجہ سے ذلیل کر رہے ہیں اور دوسروں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ یہ سب ختم کیجئے، وقت آ رہا ہے اب اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے اسلام کو اور روشن کرنے کا، اپنے ایمان کا پرچم لہرانے کا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو اپنے بزرگوں سے باندھیں، اپنے بڑوں سے باندھیں، وہ جو کہیں ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ملک سے ظالموں کا خاتمہ فرماوے، انصاف پسند اللہ ہم سب کو حکمران نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد